پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کوئٹہ کا نام ایک پشتو لفظ سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی قلعہ کے ہیں۔ کوئٹہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 1700 میٹر سے 1900 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اپنے بہترین معیار کے پھلوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ یہ بنیادی طور پر خشک پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے جہاں سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ کوئٹہ شال کوٹ ایک پرانا شہر ہے۔ یہ نام کسی قلعہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے پڑا کہ کوئٹہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے جس سے وہ ایک قدرتی قلعہ ہے۔ اس کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان کے نام چتلن، زرغون اور مہردار ہیں۔ سب پہاڑ بنیادی طور پر خشک ہیں۔ کوئٹہ وہ قدیم شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت 6 صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ اس وقت یہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کی فتوحات میں کوئٹہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک خیال کے مطابق کانسی قبیلہ کے افراد نے تخت سلیمان سے آ کر کوئٹی میں بڑی تعداد میں سکونت اختیار کی۔ 1543 میں مغل شہنشاہ ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی طرف فرار ہو رہا تھا تو یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے اکبر کو یہیں چھوڑ گیا جو 2 سال تک یہیں رہا۔ 1556 تک کوئٹہ مغل سلطنت کا حصہ رہا جس کے بعد ایرانی سلطنت کا حصہ بنا۔ 1595 میں دوبارہ شہنشاہ اکبر نے کوئٹہ کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1730 کے بعد یہ ریاست قلات میں شامل رہا۔ 1828 میں ایک یورپی مسافر کے مطابق کوئٹہ کے ارد گرد مٹی کی ایک بڑی دیوار تھی جس نے اسے ایک قلعہ کی شکل دی تھی اور اس میں تقریباً 300 گھر آباد تھے۔ 1828 اور اس کے بعد کوئٹہ کا جائزہ لینے کئی انگریز مسافر کوئٹہ آئے جن کا مقصد انگریز کو معلومات مہیا کرنا تھا۔ 1839 کی پہلی برطانوی و افغان جنگ کے دوران انگریزوں نے کوئٹہ پر قبضہ کر لیا۔ 1876 میں اسے دوبارہ برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور رابرٹ گروسن ڈیمن کو یہاں کا نمائندہ سیاسی یعنی پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا۔ اس دوران بلوچ قبائل کے افراد بڑی تعداد میں کوئٹہ میں آباد ہوئے۔ انگریزوں نے کوئٹہ کو ایک فوجی اڈہ میں تبدیل کر دیا، چنانچہ اس دور میں کوئٹہ کی آبادی میں کافی اضافہ ہوا جو 1935 کے مشہور زلزلہ تک جاری رہا۔ 31 مئی 1935 کو کوئٹہ میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس نے پورے شہر کو آنن فانن مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور ایک اندازہ کے مطابق 40,000 افراد چند دقیقوں میں ہلاک ہو گئے۔ اس قیامت خیز زلزلے نے کوئٹہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا اور شہر میں کوئی عمارت نہ چھوڑی۔ یہ زلزلہ رچرڈ کے معیار کے مطابق 7.1 کی شدت کا تھا۔ اس کا شمار جنوبی ایشیا کی تاریخ کے 4 بڑے اور بدترین زلزلوں میں کیا جاتا ہے جس کے بغیر کوئٹہ کی تاریخ نامکمل ہے۔ اس زلزلے کے بعد کوئٹہ کی تعمیر نو ہوئی مگر تمام عمارات یک منزلہ تھیں۔ اس کے علاوہ برطانوی لوگوں نے چونکہ اپنے فوجی اڈے افغانستان کی سرحد کے ساتھ بنا لیے تھے اس لیے انہوں نے کوئٹہ کی تعمیر نو میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن کوئٹہ چونکہ افغانستان اور ایران کے تجارتی راستے پر تھا اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنی حیثیت دوبارہ مستحکم کر لی۔ اس کی تجارت افغانستان کے ساتھ چمن کے راستے اور ایران کے ساتھ نوشکی، دلبندین اور تفتان کے راستے دوبارہ شروع ہو گئی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد کوئٹہ بلوچ علاقے کا صدر مقام تھا۔
بعد میں جب بلوچستان کو صوبہ بنایا گیا تو اس کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یہ اپنی پھلوں کی تجارت اور کرومائٹ کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سطح سمندر سے 50,000 فٹ کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے پرفضا مقام ہے اور سیاحت نے بڑی ترقی کی ہے، خصوصاً زیارت جو کوئٹہ کے قریب ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کا پسندیدہ مقام تھا۔ صوبائی دارالحکومت ہونے کی وجہ سے بہت سے دفاتر قائم ہوئے اور صوبائی اسمبلی بھی متحرک رہتی ہے۔ 1989 کے افغان مسئلے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی آمد نے شہر کی شکل ہی بدل دی اور جرائم کو فروغ دیا۔ آبادی میں اس اضافے کی وجہ سے کوئٹہ بہت پھیل گیا اور شہر کے ارد گرد کافی نئی آبادیوں نے جنم لیا۔ یہ پاکستان کا نواں بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے۔ اس میں افغان مہاجرین شامل نہیں۔ کوئٹہ کو پاکستان کے دیگر علاقوں سے ملانے کے لیے 1600 کلومیٹر طویل ریلوے لائن موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر زاہدان سے ایک ریلوے لائن ملاتی ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ایک سڑک براستہ سبی، جیکب آباد اور سکھر پہلے ہی موجود تھی۔ ایک نئی سڑک کوئٹہ کو براستہ مستونگ، کلات، خزدار اور لسبیلا سے ملاتی ہے۔ کوئٹہ کی اہمیت پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر کے بعد اور بھی بڑھ گئی ہے اور استعماری طاقتوں نے اسے اپنی سازشوں کا گڑھ بنا لیا ہے۔ چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی سردیوں میں شدید سرد ہوتی ہے۔ یہ افغانستان کے شہر قندھار سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کراچی کے شمال مشرق میں اور اسلام آباد کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ بذریعہ ریل اس کا کراچی سے فاصلہ 863 کلومیٹر اور لاہور سے 1170 کلومیٹر ہے۔ کوئٹہ سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی پشین واقع ہے جو نہایت زرخیز ہے اور اپنے پھلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہنّا جھیل کوئٹہ سے شمال کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو کہ ایک نہایت قابل دید مقام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔